صحیح حدیث تفسیر کر رہے ہیں صحیح حدیث ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے انی ذاہب الی ربی سیہدین. ہدایت سے یہ ہدایت من الضلال مراد نہیں ہے. ہدایت سے یہاں لغوی معنی مراد ہے اور وہ ہے ہدایت الطریق، اس کو کہا جاتا ہے الطریق الموصل الی المطلوب، ہدایت الطریق الموصل الی المطلوب، وہ مراد ہے لغوی معنی. سیہدین الی حیث امرنی بالمسیر الیہ وهو الشام فلما تخیل البر. قریب ہے کہ وہ مجھے ہدایت دے اس راستے کی جہاں جانے کا اس نے مجھے حکم دیا ہے، وہ شام، اور وہ جگہ کیا ہے؟ شام. فلما وصل الى الارض المقدسہ، پھر جب آپ حکم خداوندی سے مقدس سرزمین تک پہنچے، قال عرض کی رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے میرے لیے عطا کر دے صالحین میں سے. ولدن کہہ کر جو ہے من الصالحین کی تبریز کیا ہے؟ الصالحین میں سے کچھ کیا ہے؟ کیا کہا عمر؟ ولدن. ایک دم ظاہر سی بات تھی، اس نے قرآن پاک میں اس کو ذکر نہیں کیا اور انہوں نے تفسیری عبارت میں ذکر کیا. ربی حبلی من الصالحین، اصل عبارت ربی حبلی من الصالحین، صالحین میں سے کچھ عطا کر دے. تو شیئا من الصالحین یا امرا من الصالحین کا ولدا من الصالحین، ایک خاص بیٹا عطا کر دے. فبشرنا، جی غرض یہ ہے کہ مفعول بھی جو ہے من الصالحین میں من نہیں ہے بلکہ من تبعیض کے لیے. مفعول بھی جو ہے با کے ساتھ بھی ہوتا ہے، من کے ساتھ بھی ہوتا ہے، الا کے ساتھ بھی ہوتا ہے. متعدی ب الا، متعدی ب ان پڑھے ہوں گے آپ نے، بمن کس میں ہدایت کے بیان ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ متعدی بنفسہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ من الصالحین جو ہے متعدی بمن نہیں ہے بلکہ یعنی جو حبلی جو حب فلم کا صیغہ ہے، مجھے عطا کر کیا؟ من الصالحین. تو من الصالحین کی طرف متعدی بمن نہیں ہے بلکہ یہ متعدی بنفسی ہے. کیسا ہے؟ متعدی بنفسی. جیسے ہم کہتے ہیں ضربت زید، تو ضربت زید کی طرف کیسے متعدی ہے؟ اپنے آپ، کسی حرف جر کے وسیلے سے نہیں. تو متعدی بنفسی ہی ہے، متعدی بمن نہیں ہے. اس بات کو بتانے کے لیے من سے پہلے کیا رہا ہے؟ ولدن. فبشرناہ بغلام حلیم اے ذی علم کثیر، تو ہم نے انہیں خوشخبری دی حلم والے لڑکے کی. حلیم دو وزن ہے، ایک صفت مشبہ کا جیسے کریم، اور ایک اسم مبالغہ کا بھی. اسم مبالغہ کا بھی ایک فعیل وزن ہے نا، جیسے اس کی علیم بمعنی کثیر العلم بھی ہوتا ہے اور علیم بمعنی مطلقاً صاحب علم بھی ہوتا ہے. کثیر العلم کب ہوگا؟ مبالغہ لیں گے. جیسے رحیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رحمان الرحیم میں سے رحمان میں بھی مبالغہ ہے. تو کہا کہ حلیم بمعنی صاحب علم نہیں بلکہ ذی علم کثیر، یعنی اس میں مبالغے کا معنی ہے زیادہ علم والا. فلما بلغ معه السعی اے ان یسعى معه ویعینه قیل بلغ سنین 7 سنین وقیل 13 سنۃ. پھر جب ان کے ساتھ دوڑنے لگا، فلما بلغ پھر جب وہ بچہ پہنچا، معه ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، السعی کس تک پہنچا؟ سعی کو پہنچا. سعی اصل میں ایک خاص عمر کو کہا جاتا ہے. بچہ اس عمر میں پہنچ گیا تو کہا جاتا ہے بلغ السعی. عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ بلغ السعی. یہاں اس کی وضاحت کر رہے ہیں الا ای ان یسعى معه، یعنی اس عمر کو پہنچا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے لگے. وَيُعِينَهُ، اور وہ حضرت ابراہیم کی مدد بھی کرنے لگے. اور وہ قیلا، وہ عمر کیا تھی؟ قیلا بلغ 7 سنین. ایک روایت میں کہا گیا کہ جب سعی سے مراد ہے 7 سال کے جب ہو گئے. بلغ السعی اے بلغ 7 سنین، 7 سال کی عمر کے پہنچنے کو بلوغ سعی کہا جاتا ہے. وقیل 13 سنۃ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلوغ سعی سے کیا مراد ہے؟ 13 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، یا بنیا، یا ابنی نہیں فرمایا، یبنی نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا؟ بنیا. یہ تصغیر بطور محبت ہے، بطور پیار ہے. اے میرے بیٹے، انی ارا اے رأیت فی المنام انی اذبحک، بے شک میں دیکھتا ہوں. انی ارا کی تفسیر کس سے کی؟ رأیت. مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعے کی خبر دے رہے ہیں، جو واقعہ ہو رہا ہے یا ہونے والا اس کی خبر نہیں دے رہے ہیں.
کہ خبر جو دی جاتی ہے کس بات کی؟ ماضی کی. تو ارا فعل حال یا تو فعل اس میں حال کا زمانہ پایا جائے گا مستقبل کا. تو یہ تو واقع کے مطابق بات نہیں ہو پائی. تو کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ فعل مضارع فعل ماضی کی جگہ پر بھی واقع ہو جاتا ہے. وہ اس طور پر کہ انی حرف مشبہ بفعل ہے انا، اور یا ضمیر اس کا اسم ہے. یا ضمیر کیا اس کا؟ اب اس کے بعد اس کی خبر یا تو فعل ماضی آ جائے فعل مضارع دونوں آ سکتا ہے. آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے؟ انا زیدن قاما بھی بول سکتا ہے اور انا زیدن قائم بھی بول سکتا ہے اور انا زیدن یقوم بھی بول سکتے ہیں. فعل مضارع فعل ماضی سے مشابہت رکھتا ہے اور فعل ماضی جو ہے وہ اس میں آپ نے مراؤ الاربعہ میں پڑھے ہوں گے نا، صفت کی جگہ واقع ہوتے ہیں وغیرہ والے جو مشابہت پڑھے ہوں گے. اس میں سے اس کی کچھ نہ کچھ مشابہت ہے، کچھ نہ کچھ مشابہت ہے. مضارع کی زیادہ مشابہت ہے اس کو مورب بنا دیا، اور ماضی کی کم مشابہت ہے. تو دونوں میں ایک جو مشابہت میں مشترک مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اس میں فاعل کی جگہ صفت میں واقع ہے مشابہت. پڑھے ہوں گے آپ لوگ. تو وہی مشابہت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ انی رأیت فی المنام، بے شک میں دیکھوں گا یا دیکھتا ہوں نہیں بلکہ میں نے دیکھا، میں نے دیکھا تمہیں، بے شک میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک کہ میں تمہیں کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں. تو خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھنے کی بات تھی ختم کر دینی چاہیے تھی. اس کو بولنے کی ضرورت کیا تھی اور اس خواب پر عمل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں وَرُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ حَقٌّ وَأَفْعَالُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى. یہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں، عقیدہ بیان کر رہے ہیں صاحب تفسیر جلالین کہ رؤیا الانبیاء حق، انبیاء کی جو خواب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ حق ہوتے ہیں. وَأَفْعَالُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، اور انبیاء کے جتنے کام ہوتے ہیں سب کے سب کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے کسی فعل کو یہ کہنا، کسی بھی کام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ لغو ہے، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے؟ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فلاں کام لغو ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ کہنا کیا ہے؟ حرام ہے. اور بعض معاملات میں کفر بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کفر بھی ہوتا ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوتی اپنے نالے مبارک سل رہے ہیں، یہ کہنا کہ اس سلنے میں جتنا وقت لگا اس سے بہتر تھا کہ آپ تبلیغ فرماتے، یہ تو لغو کام ہے معاذ اللہ، یہ کہنا بھی فقہاء نے کفر بھی لکھا ہے. حرام تو ہی ہے، کیا لکھا ہے؟ کفر بھی لکھا ہے. تو اس کو غرض مفسر کیا بنائیں گے؟ جی اس کا غرض مفسر اب اس پر جو ایک بحث بھی ہے کہ اس پر بحث بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ، مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اقوال و افعال ہیں اگر وہ بھی امر اللہ ہوتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہی اگر بات ہے تو ایسا کیوں ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کچھ فرمایا اور بعد میں اس کے الٹ کچھ حکم آیا ہے نا؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا. اس کا جواب بڑے اچھے انداز میں کیا بولتے ہیں، فتاوی مفتی شریف الحق صاحب کی کتاب فتوی، کیا نام اس کا؟ اس میں اس طرح کا اعتراض کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھائی، بعد میں حکم آیا کہ لا تصلی، تو اگر وہ واقعی مرضی خداوندی پر پڑھائی گئی نماز تو ایسا کیوں ہوا؟ اس طرح سے مجھے یاد آ رہا ہے، بڑی تفصیل طرف انہوں نے گفتگو کی ہے. اب وہ بہت دن پڑھے ہوئے ہو گئے میں اور وقت بھی کم ہوتا ہے تو میں اس پر کچھ بتاتا آپ کو. پڑھ لیجیے اگر موقع ملے اس کو، ٹھیک ہے؟ بہت اچھے انداز میں اس کو فرمایا گیا. اچھا، اس کے بعد فرمایا گیا فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى من الرائے. یہ ترا جو رویت سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ ماذا ترى میں ترا رویت کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، رائے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشورہ. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فانظر ماذا ترى، ترا جو ہے من الرائے، رائے سے بنا ہے، معنی ہوگا تو دیکھو اس چیز کو جو تم مشورہ دے سکتے ہو. کہتے شاورہ، شاورہ لیانس بالذبح وینقاد للامر به. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ لیا، شاورہ کیا لیا؟ مشورہ لیا، لیانس تاکہ اس سے انسیت ہو جائے، بالذبح کس چیز سے؟ ذبح سے انسیت ہو جائے، وینقاد للامر به اور آپ کے حکم کو فرما برداری کر بجا لائے، آپ کے حکم کی بجاوری کر لے. قال حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی الطاء یا ان یا اضافت، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یا ابتی میں ایک نحوی پر بات بیان کی انہوں نے، الطاء ان یا اضافت،
کہ ابن کی اضافت جب یا متکلم کی طرف ہوتی ہے تو اس کے کتنی صورتیں بیان کی ہیں؟ یا ابتی، یا ابتی، یا ابی، 5 صورتیں، 7 صورتیں ہیں صاحب کافیہ بیان کی صورتیں ہیں کہ یا ابتی کی چونکہ کثرت استعمال اس میں ہے اس لیے عربیوں نے اس میں بہت زیادہ الٹ پھیر کیا ہے اپنے اپنے انداز میں کثرت استعمال کی وجہ سے. الطاء کے وزن یا اضافت، تا یا اضافت کے بدلے میں ہے. افعل ما تؤمر، آپ کیجئے وہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا. بہی لا کر بیان کیا کہ ما اس میں موصول ہے اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر بہی ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بے شک آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو الصابرین علی ذالک، اس بات پر کیا کرنے والے؟ صبر کرنے والوں میں سے. علی ذالک لا کر یہ بیان کیا کہ الصابرین کا مفعول متعدی بعلا ہے وہ علی ذالک. الصابرین اس میں فاعل ہے نا، صفت مشبہ کے لیے اس میں مفعول نہیں ہوتا لیکن اس میں فاعل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس میں مفعول ہوتا ہے. سمیع کلام کا نہیں کہہ سکتے لیکن کیا کہا جائے گا؟ سامع کلام کا کہا جائے گا. فلما اسلما، پھر جب دونوں نے سر نیاز خم کر لیا. اسلمہ کے بین ستون میں لکھا ہوا ہے اسلمہ لازم ہے نا، ایک ہے اسلمہ کسی کو ماننا اور ایک ہے اسلمہ اپنے آپ میں مان جانا. ٹھیک ہے، کسی کو ماننا، ماننے کا سب بنا تک جاری، یہ متعدی ہے. اور یہ اسلمہ کیا ہے؟ لازم. مانا ہوگا جب دونوں نے سر نیاز کو خم کر دیا. اے خضع وانقاد الامر، یعنی دونوں نے گردنیں جھکا دی اور حکم کے پابند ہو گئے. وانقادا لامر اللہ، اور اللہ کے حکم کے پابند ہو گئے. وطلہ للجبین صرعہ علیہ. طلہ اصل میں تھا تالالا، کیا تھا؟ تالالہ، اس کو بنا دیا تلہ، ذبح کے ذریعے. تلہ للجبین، اور پیشانی کے بل پر انہیں لٹا دیا. کہہ بھی رہے ہیں صرعہ علیہ، صرعہ علیہ یعنی پیشانی کے بل پر انہیں لفظ مانا پچھاڑا، پٹخنی دی، جس کو بولتے ہیں نا پٹخنی دی، یعنی پٹک دیا پیشانی کے بل پر، اسے پلٹا دیا. کہتے ہیں وَلِكُلِّ إِنسَانٍ جَبِينَانِ بَيْنَهُمَا الْجَبْهَانِ، ہر انسان کی 2 پیشانی اور جس کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان کے 2 جبین ہوتے ہیں. ہم اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہر انسان کے 2 جبین ہوتے ہیں اور اس کے بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ پیشانی ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے 2 پیشانی؟ یہ کہنا چاہ رہی ہے یہ جو ہڈی ہے نا، یہ جو ہے یہ جبین ہے اور یہ کیا ہے؟ پیشانی. اس کے بل پر انہوں نے کیا کیا؟ جبین لٹایا. وَكَانَ ذَلِكَ بِمِنَا، اور یہ معاملہ کہاں ہوا تھا؟ منا میں ہوا تھا. وَأَمَرَّ السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِهِ، اور گزارا، چلایا چھری کو کہ کہاں پر؟ ان کے حلق پر چلایا. فَلَمْ تَعْمَلْ شَيْئًا بِمَانِعٍ مِنَ الْقُدْرَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ، تو وہ اس نے کچھ کام نہیں کیا، چھری نے کچھ کام نہیں کیا. بِمَانِعٍ مِنَ الْقُدْرَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ، قدرت الہیہ کی طرف سے، مانع کی وجہ سے، کہ قدرت الہیہ کی طرف سے ایک آڑ تھی چھری اور حضرت اسماعیل السلام کی گردن کے بیچ میں، اس آڑ کی وجہ سے چھری نے کچھ نہیں کر پائی. وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز لگائی. اَن یا ابراہیم، ان جو ہے تفسیریہ، ان کیا ہے پہ؟ ان مصدریہ نہیں، ان مصدریہ نہیں، ناصبہ جو نہیں، ان تفسیریہ. ہم نے انہیں آواز لگائی. نادینا، ان کو آواز دی. کیا آواز دی؟ یہ کہہ کر آواز دی. تفسیر کر رہے ہیں یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا بما اتیت به مما امکنک من امر الذبح ای یکفیک ذلک. فجملۃ نادیناہ جواب لما، جواب لی بزیادت الواو، فجملۃ نادیناہ جواب نیچے دیا ہوا ہے لما اسلام، جواب لما، فلما تلہ للجبل کا فلما اسلما نادیناہ یا ابراہیم. اچھا، تو جب انہوں نے ان کو لٹا دیا اور وہ انہوں نے سر خم تسلیم کر دیا تو ہم نے آواز دی اس طرح کا. ٹھیک ہے، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، بے شک آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے نا. بما آتیت بہ،
اس چیز سے جس کو آپ نے بجا لایا، مما امکنک من امر، اور وہ ان باتوں میں سے تھی جو آپ کے لیے ممکن تھی، یعنی ذبح کرنے کا حکم. اے یکفی کا ذالکا قد صدقت الرؤیا، یکفی کا ذالکا، یہ بات آپ کو کفایت کر رہی ہے. ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا اے یکفی کا ذالکا. یعنی اعتراض یہ ہوا کہ ان خواب میں دیکھا تو ذبح کر رہا ہوں، ہے نا، اور انہوں نے ذبح نہیں کیا، اور قرآن نے کیا فرمایا؟ صدقت الرؤیا. جب ذبح نہیں کیا تو خواب میں سچ کر دکھایا. کہتے ہیں مراد یکفی کا ذالک، ایسا کرنا ہی آپ کو کیا کر دیا ہے؟ کفایت کر جاتا ہے. یہی کہ آپ نے چھری چلا دی. کہتے ہیں قد صدقت الرؤیا، بے شک آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. کیسے؟ بما اتیت بہ، اس چیز کے ذریعے سے جسے آپ نے ابھی بجا لایا، جو آپ نے ابھی کیا، اس وہی کرنا، گویا کہ آپ کا خواب کو سچ کرنا ہے. مما امکنک، یعنی یہ ان باتوں میں جو آپ کو ممکن تھا، من امر الذبح، ذبح کے حکم میں جتنا آپ کو جو آپ کر سکتے تو آپ نے کر دکھایا. اے یکفی کا ذالک، یعنی ایسا کرنا بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. فجملۃ نادینہ جواب لما بزیادۃ الواو، تو نادیناہو کا جو جملہ ہے یہ لما کا جواب ہے، لیکن اس میں واو کی زیادتی کے ساتھ، یعنی ہونا چاہیے فلما اسلما وتلہ للجبین نادینا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ یعنی جب انہوں نے ایسا ایسا کیا تو ہم نے ان کو ندا دی. تو واہ یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ زائدہ. انا کذالک کما جزینا نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں کن کو؟ تو کس طرح سے مشبہ بیان کیا؟ مشبہ بھی کہ مشبہ بھی بیان کیا. کما جزینا کا، کہ مشبہ بھی فعل اور مشبہ بھی کیا ہے یہاں پر؟ فعل ہے. ایک فعل کی تشبیہ دوسرے سے ہے. ایسا نہیں کہ مشار الیہ جو ہے یہ مشبہ بھی اور فعل مشبہ ہے. ذالکا مشار اس میں اشارہ اور مشبہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں اشارہ سے جو مراد ہے مشار الیہ فعل، اور وہ فعل کیا ہے؟ کما جزینا کا، کما جزینا کا نجزی المحسنین لانفسہم. جی کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، عام فائدہ اس کا بیان کیا جاتا ہے تاکید. زائد حرف کا تاکید بیان کیا جاتا ہے، اور مقام عربی لوگ سمجھ سکتا ہے. ہم نے کہا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو پیدائشی لینگویج والا ہی سمجھ سکتا ہے، جس کو اعلیٰ نے یوں سمجھایا ہے کہ عربی لوگ جو ہے، ہم کسی سے کہیں گے قلم دو، ہے نا، کھانا دو، کھانا دو نا، کھانا دے دو، دینا، دو نا، دے دو، ہے نا، دو. اس میں تو اس کی عربی جب عربی لوگ بنائیں گے تو کیا ایفتے کریں گے، بس اور کیا کریں گے، اور کچھ کر سکتے ہیں. لو تو خود عربی کریں گے، لو لے لو، لونا، لو لے لو، لونا، سب کی عربی خود ہی ہوتی. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کی چاشنی اور جس کی لذت جو ہے صاحب زبان ہی سمجھ سکتا ہے. تو ایسی ہی حروف زائدہ کا استعمال، ایسے ہی حرف تاکید کا استعمال وغیرہ جو عربی لوگ کرتے ہیں کہ کب زید قائم بننا ہے، کب زید قائم وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے، تو وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اس کے ترجمہ کے ذریعے اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. اس لیے کہتے ہیں صرف ترجمہ کسی زبان کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے ترجمانی بھی کرنی پڑتی ہے. کیا کرنی پڑتی ہے؟ ترجمانی بھی کرنی پڑتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ماشاء اللہ جو ہے قرآن پاک کا صرف ترجمہ نہیں کیا بلکہ ترجمانی بھی کیا. محسنین لانفسہم، یہ بیان کیا محسنین لانفسہم. پہلی بات تو یہ ہے کہ محسنین اس میں فاعل ہے، اس کا متعدد بلام جو ہے اس کا مفعول بھی بیان کیا، المحسنین لانفسہم. دوسری بات یہ بیان کیا کہ یہاں محسن سے مراد محسنین غیرہ نہیں، جو غیر پر پیسے وغیرہ مدد کر کے کیا کرتے ہیں، وہ مراد نہیں، بلکہ جو اپنے آپ کے لیے کیا کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، وہ مراد. سمجھ میں آ رہی ہے؟ محسنین سے مراد وہ احسان، جو محسن بولا جب جاتا ہے ذہن عام طور پر کدھر جاتا ہے؟ دوسرے پر احسان کرنے والے طرف کا. وہ مراد نہیں ہے کہ دوسرے پر جو احسان کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، بلکہ جو اپنے آپ میں نیکی کرے، چاہے دوسرے پر احسان کر کے یا نماز پڑھ کے، سب مراد ہیں یہاں پہ. بے امتثال الامری، نیکیاں کیسے کریں گے؟ بے امتثال الامری، معاملات کو بجا آوری کر کے، بے افراج شدت عنہم، بے افراج شدت عنہم،
اپنے آپ سے شدت کو دور کر کے، اپنے آپ سے شدت کو کیا کر کے دور کر کے. ان ھذا الذبح المامور به، جی کس کی؟ المحسنین کے بیان کو مقصد بیان کرنا ہے. یہ محسنین سے مراد محسنین غیرہم نہیں بلکہ محسنین لانفسہم. اگر محسنین غیرہم کر دیں تو ایک کیٹیگری آپ آئے گی، بس ایک ہی کیٹیگری آئے گی کہ جو غیر پر احسان کرنے والے لوگ ان کو ہم ایسا بدلا دیتے ہیں جیسا ہم پہلے کے، جیسے ان کو ہم نے بدلا دیا حضرت علیہ السلام کو، ایسی بدلا ہم کس کو دیتے ہیں؟ محسنین کو. تو محسن سے مراد کیا ہو جائے گا؟ غیر پر احسان کا یہ مراد نہیں بلکہ محسنین لانفسہم. محسنین لانفسہم جب کہا دیا تو جو غیر پر احسان کر رہا ہے نا وہ بھی داخل ہو گیا، کیونکہ غیر پر اگر احسان اس نے احسان جتانے کے لیے نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تو محسنین لانفسہم آ جائے گا. سنا جائے گا. اعتراض کا جواب ہی ہوگا. آپ دیکھو غرض مفسر جو بولیں گے نا تو غرض مفسر یہاں پہ مین غرض مفسر ہے محسنین کے فاعل کو بیان کرنا. کیا اب اعتراض ہوا کہ لانفسہم ہی کیوں بیان کیا؟ تو جواب دیا کہ لانفسہم بیان کریں گے تو قرآن کے معانی زیادہ دور تک پھیلے گا. قرآن کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا اطلاق جو ہے اس کے دائرے میں زیادہ لوگ آئیں گے. آئے گا نا. اگر غیرہم کر دیں گے تو اس کے دائرے میں زیادہ لوگ نہیں آ پائیں گے. تو قرآن کی خوبی بتانا مقصود ہے. اور عربی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے یہاں پہ ایک اعتراض ہوا کہ محسن اس میں فاعل جب اس کا مفعول بھی کہاں ہے؟ لانفسہم میں. اب لانفسہم صاحب جلال نے کیوں بیان کیا؟ تو اس کی خوبی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ لانفسہم کے تحت زیادہ لوگ داخل ہو جا رہے ہیں. اچھا. ان ھذا الذبح المامور به له البلاء المبین ای الاختبار الظاہر. بے شک یہ کا مشارع نے بیان کیا الذبح المامور به، یعنی وہ ذبح کرنا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا. له البلاء المبین، بے شک واضح آزمائش ہے. بلاء مبین کی تفسیر کر دی الاختبار الظاہر سے. الاختبار الظاہر بلا کی تفسیر کر دی. بلا معنی مصیبت نہیں، تکلیف نہیں، بلکہ بلا معنی آزمائش، الاختبار امتحان. اور مبین اس میں لازم ہے اس لیے اس کی تفسیر کس سے کر دی؟ ظاہر و مبین سے. وفدیناہ ای المأمور بذبحہ وهو اسماعیل واسحاق قولان بذبح بکبش عظیم من الجنہ. اور اس کے بدلے ہم نے، اور وفدیناہ اور اس کے بدلے ہم نے دے دیا بکبش عظیم، بذبح عظیم، ایک عظیم ذبیحہ. کس کے بدلے؟ کہتے ہیں المامور بذبحہ، یعنی جس کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اس کے بدلے. اور وہ کون تھے جس کے ذبح کا حکم دیا گیا؟ تو وہ اسماعیل. ایک روایت میں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام جو مشہور ہے یہی بیان کرتے ہیں. وہ اسحاق قولان، اور اسحاق قولان. کتنے قول ہے یہ؟ ایک روایت میں ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو مشہور ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. بذبح بکبش عظیم. ذبح کی تفسیر کس سے کر دی؟ کبش سے. یعنی ذبح یہاں پہ مصدر نہیں، اس میں مصدر، جس کو مصدر معنی اس میں مفعول، مصدر معنی جس کو ذبح کیا جائے. مصدر معنی کیا ہے؟ اس میں مفعول بکبش عظیم من الجنہ. اور وہ کہاں کا تھا؟ وہ جنتی دمبا کا، جنتی بکری یا جنتی دمبا جو بھی. وهو الذی قربه حابیل جاء به جبریل علیہ السلام فذبحه السید ابراہیم مکبرا. یہ وہی دمبا تھا جس کی قربانی حضرت حابیل نے دی تھی، جس کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تکبیر کہتے ہوئے اسے کیا کیا؟ ذبح فرمایا. وترکنا ابقینا علیہ فی الآخرین ثناء حسنا. اور ہم نے ان پر آخرین میں چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ مفعول بھی. کیا چھوڑا؟ ثناء حسنا، اچھی تعریف. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اچھی تعریف چھوڑی. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر. تو مسلم کون ہے؟ سلامتی بھیجنے والے کون ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ سلام منا، سلام منا، ہماری طرف سے سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. کذالک کما جزینا ونجزی المحسنین لانفسہم انہ من عبادنا المؤمنین. بے شک وہ مومن بندوں میں سے ہیں. وبشرناہ باسحاق استدل بذلک علی ان الذبیح غیرہ نبیا. اور ہم نے ان کو خوشخبری دی کس بات کی؟ اسحاق کی. یہ آیت پڑھنے کے بعد ایک نقطے کی طرف ان کا ذہن گیا. وہ کہتے ہیں کہ اسی آیت سے استدلال کیا گیا ہے اس بات پر کہ وہ جو ذبیح بنے تھے وہ ان کے علاوہ کوئی اور لڑکے تھے، اور وہ ظاہر سے کون ہے؟ اگر یہ ہوتا تو اوپر تو بشرنا یہ کیا ہے؟ بشرنا بغلام حلیم کہا گیا. تو اگر غلام حلیم سے مراد کیا ہوتا؟
اسحاق علیہ السلام ہوتے تو نیچے پھر بشرنا اسحاق کہنے کی ضرورت نہیں تھی. تو پتہ یہ چلا اس آیت سے مفسرین نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ وہ ذبیح جن کا ذبح کرنے کو حکم دیا گیا تھا وہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. بشرنا باسحاق استدل بذلک ان الذبیح غیرہ نبیا، اور ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی اس حال میں کہ وہ کیا ہوں گے؟ نبی ہوں گے. کہتے ہیں حال مقدر ای یوجد مقدر بنوتی نبی حال مقدرہ حال کی کس نے معلوم ہے؟ حال کی جو ہے چار قسم 5 قسمیں، حال مؤکدہ، حال مقدرہ، نصاب اللہ لانا پڑے گا. وہ خلاصۃ النحو میں نصاب النحو میں ہے. نصاب الصرف جو نصاب النحو ہے نا، نصاب النحو میں ہے نا، حال کی قسم نہیں. حال مقدرہ، یہ حال مقدرہ ہے. اے یوجد مقدرا، وبشرناه باسحاق. اچھا چلیے اس عبارت کو چھوڑیے. یوجدو ہے کہ یوجدو یہ جیمی ہے وہ جی یوجدو وبشرنا یوجد مقدر نبوته من الصالحین، نبیا من الصالحین. صالحین سے مراد نبی ہے، پھر فرمایا گیا نبی ہوں گے. وبارکنا علیہ بتکثیر ذریتہ وعلی اسحاق ولدہ بجعلنا اکثر الانبیاء من نسلہ، اور ہم نے ان پر برکت دی. بتکثیر ذریتہ، وہ برکت اس طور پر کہ آپ کی ذریت میں کثرت پیدا کی. وعلی اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ان کے لڑکے تھے ان پر ان کی بھی کیا دی؟ برکت دی. بجعلنا اکثر الانبیاء من نسلہ، بھئی طور کہ اکثر انبیاء ان کی نسل میں سے ہیں. ومن ذریتہما محسن مومن وظالم لنفسہ کافر مبین بین الکفر، اور دونوں کی ذریت میں سے کچھ مومن بھی ہوئے، محسن بھی ہوئے، اور کچھ ظالم بھی ہوئے. تو محسن سے مراد یہاں کیا ہے؟ مومن ہے. اور کچھ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بھی ہوئے، یعنی کافر بھی ہوئے، واضح ظلم کرنے والے. بین الکفر کیا کر مبین کی تفسیر بیان کی، یہ لازم ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ بِالنُّبُوَّةِ، اور بے شک ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر. کس کے ذریعے سے؟ نبوت کے ذریعے سے. اصل میں المنو کا صلہ عام طور پر با آتا ہے. کیا آتا ہے؟ با آتا ہے. المنو بالبر، المنو بالفلاں، اس طریقے سے. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اسْتِعْبَادِ فِرْعَوْنَ إِيَّاهُمْ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو کرب عظیم سے نجات بخش دی، یعنی فرعون کا ان کو ستانے سے. وَنَصَرْنَاهُمْ عَلَى الْقِبْطِ، اور ہم نے قبطیوں پر ان کی مدد فرمائی. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو یہ لوگ جیتنے والے ہو گئے. وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے بے شک انہیں ظاہر کرنے والی کتاب دی. مستبین استبان سے مراد البلیغ البیان، یعنی واضح فصیح و بلیغ جس میں بیان تھا. فیما اوتیا بھی من الحدود والاحکام وغیرہ ما وہ تورات، ان باتوں کے تعلق سے جس میں حدود و احکام وغیرہ دیے گئے تھے اور وہ تورات ہے. وہدیناہما الصراط الطریق المستقیم وترکنا ابقینا علیہما فی الآخرین ثناء حسنا سلام منا علی موسیٰ وہارون انا کذالک کما جزیناہما نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین وان الیاس بالحمدتی اولی و ترکی. ان الیاس یا ان الیاس، بعض لوگوں کا حمزہ وصلی ہے تو ان الیاس پڑھیں گے، اور حمزہ قطعی ہے تو یعنی یاس اگر پڑھیں گے، یاس ان کا نام کیا تھا؟ یاس، تو الیاس جو ہے الف لام جو حمزہ وصلی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر الیاس پورا نام پڑھیں گے تو حمزہ کیا ہوگا؟ تو پڑھیں گے ان الیاس، ان الیاس یا ان الیاس. سمجھ میں آ رہی ہے؟